جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹے کل کے لیکچر میں اپنا چیپٹر نمبر 2 مکمل کیا، اس کی ایکسرسائز ہم نے مکمل کی۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 3 شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو چیپٹر نمبر 3 ہے اس میں بیٹے ہم نے پاکستان کی لینڈ، زمین اور انوائرمنٹ، پاکستان کا ماحول، اس میں پائے جانے والے موسم اور اس کی زمین، اس کے اندر پائے جانے والے ڈیفرنٹ ریجنز، اور یہاں پر کیسی ویجیٹیشنز ہیں، کیسے ماؤنٹینز ہیں، کیسی لینڈ ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، یہاں پر موسم کیسے ہیں۔ سمپل از دیٹ، پاکستان کی زمین اور اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں بیٹے اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کا جو ہمارا پہلا لانگ کویسچن ہے، پہلا لانگ کویسچن، اونچا بولیے، کیا لکھا ہوا بیٹے؟ مثلاً ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بیٹے یہ جو گلوب آف دی ورلڈ ہے، یہ جو دنیا ہے، ورلڈ ہے، اس دنیا پر ہم کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ یعنی اگر ہمیں تلاش کرنا ہو، ہمارے ملک کو تلاش کرنا ہو تو ہم کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ تو آپ بیٹے یہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہم اس گلوب آف دی ورلڈ پر پاکستان کو آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بیٹے جب یہ لانگ کویسچن آپ نے کرنا ہے، اس سے پہلے ایک دو ایم سی کیوز ہیں، ذرا وہ انڈرلائن کر لیں، اور ایک شارٹ کویسچن ہے وہ آپ انڈرلائن کر لیں تاکہ میں پھر آپ کو جو لانگ کویسچن ہے وہ شروع کروا سکوں۔ تو سب سے پہلا بیٹے ایم سی کیوز جو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے وہ ہے پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، ساؤتھ ایشیا۔ اس کے بعد بیٹے اگلا لکھیں گے، یہ اگلا بھی ایم سی کیوز کہ یہ ایشیا میں ہے اور ایشیا کے ساؤتھ میں ہے۔ یہ ہو گیا 2 ایم سی کیوز۔ تیسرا بیٹے پاکستان کا کل ایریا کتنا ہے، پیس آف لینڈ، بولیے بیٹے کتنا ہے؟ 796,096 اسکوائر کلومیٹر۔ پھر بولیے کتنا؟ 796۔ شاباش۔ اب یہ جو پوری دنیا ہے، پوری جو زمین ہے، زمین، اس زمین کا ہم نے کتنا ایریا کور کیا ہوا ہے؟ 0.67۔ انڈرلائن کر لیں بیٹے، 0.67% یہ ہم نے کور کیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی جو ٹوٹل زمین ہے اس میں بیٹے 58% ایریا ماؤنٹینیس ہے اور پلیٹوز پر مشتمل ہے، سطح مرتفع۔ یہ آگے چل کے پڑھاؤں گا کہ سطح مرتفع کیا ہوتا ہے، ابھی صرف انڈرلائن۔ اور باقی جو 42% ہیں اس میں بیٹے پلین ایریا ہے، میدان ہے اور ڈیزرٹ، ریگستان ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اب یہ تو آپ نے انڈرلائن کر لیا ایم سی کیوز۔ اس کے بعد بیٹے جو آج اگلا جو آپ نے ایک لانگ کویسچن یہاں سے شروع ہو جائے گا، یہ جہاں لکھا ہے آخری لائن، پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ نے اب یہاں آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے بیٹے، پہلی ہیڈنگ وہ آپ لکھیں گے تعارف۔ بولیے کیا؟ تعارف۔ میں آپ کے سامنے پہلے کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز لکھتا ہوں، پہلے آپ نے وہ سمجھنے۔ وہ کیا بیٹے؟ اچھا، ایک لفظ میں یہاں لکھنے لگا ہوں بیٹے ارض بلد، بولیے کیا لفظ لکھنے لگا ہوں؟ اور دوسرا لفظ میں لکھنے لگا ہوں طول بلد۔ اس کو کہتے ہیں لیٹیچیوڈ اور اس کو کہتے ہیں، بولیے لانگیچیوڈ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ انگلش والے بچوں کے لیے، اردو والے بچے صرف ارض بلد اور طول بلد ہی یاد کریں گے۔ اچھا یہ ہے کیا؟ میں پہلے ایک عدد لکھتا ہوں بیٹے، 23.5 ڈگری سے لے کر کیا لکھا ہوا ہے؟ 37 ڈگری نارتھ میں، شمال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 23.5 درجے سے 37 درجے ارض بلد شمالی۔ انڈرلائن کریں، میں نے اس لیے بک پکڑی اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذرا لائن انڈرلائن کریں۔ اس کے بعد اگلا لفظ لکھا ہوا ہے 61 ڈگری سے 77 ڈگری ایسٹ، مشرق کے درمیان پاکستان پھیلا ہوا ہے۔ بیٹے اب آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا۔ ڈائریکشنز بیٹے کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ ایک ہے ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ۔
یہ ڈائریکشنز ہیں. اب آپ نے کبھی میتھ میں ڈی یوز کی ہے نا؟ میں آپ کو لمبے چکروں میں نہیں ڈالتا، آپ کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر بیٹے آپ ڈی کو پاکستان کے نقشے پر ایسٹ ٹو ویسٹ رکھیں، کیا ایسٹ ٹو ویسٹ رکھیں، تو اس کو کہتے ہیں عرض بلد، یعنی چوڑائی میں. کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوڑائی. اگر آپ چوڑائی میں رکھیں نا تو پاکستان ڈی پر، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ڈگریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور 90 ڈگری اور 180 ڈگری تک وہ ساری ڈگریز بنی ہوئی ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ بیٹے اگر ہم عرض بلد میں رکھیں، اس کو چوڑائی میں رکھیں اس کو، تو پاکستان کس ڈگری سے کس ڈگری تک ہے؟ 20، اونچا بولیے، 23.5 ٹو 36. اب بیٹے ذرا بولیے، یاد کرنا ہے ابھی ہم نے پاکستان دنیا کے نقشے پر، میرے ساتھ بولیے گا، پاکستان 23.5 ڈگری سے 37 ڈگری عرض بلد شمال میں واقع ہے. پورا جملہ کیا بنا؟ پاکستان دنیا کے نقشے پر 23.5 ڈگری سے 37 ڈگری عرض بلد شمال میں واقع. اور اسی ڈی کو اگر آپ بیٹے لانگیچیوڈ میں رکھیں، طول بلد میں رکھیں، کیا طول بلد لمبائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس کے گراف اور ان چکروں میں نہیں پڑھ رہا، آسان انداز میں، بس آپ سادہ جٹ کے انداز میں سمجھے بات کہ آپ اس کو لانگیچیوڈ میں رکھیں، تو پھر بیٹے پاکستان دنیا کے نقشے پر 61 ڈگری سے 77 ڈگری طول بلد مشرق میں واقع. آپ نے بیٹے پھر پوچھ رہا ہوں، ڈی دیکھی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر بیٹے بنے ہوئے ہیں نا، تو بھائی لاؤ، اگر کسی کے پاس ابھی ہے تو مجھے دکھائیے. اس وقت ہے کلاس میں ڈی جو آپ میتھ میں یوز کرتے ہیں. اوکے، بولیے بیٹے ہے یا نہیں؟ ایک منٹ دیکھیے ذرا، اگر ہے تو میں آپ کو یہاں اس کی وہ بنا کے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ مل گئی ہے. اب آپ دیکھیے، اب آپ دیکھیں گے نا، یہ ڈی ہے. اب آپ نے اس ڈی کو یوں رکھا، اب یوں رکھا تو پاکستان دنیا کے نقشے پر آپ کو ملے گا 23.5 ڈگری سے 37، یعنی اس جگہ پر، یہ دیکھیں، یعنی یہ اس جگہ پر یہاں رکھا تو ادھر ملے گا نارتھ والی سائڈ پہ یہاں. اچھا، اسی کو آپ نے بیٹے جب ایسے کر دیا، کیا نہیں اس سائڈ، اب ادھر ہم نے، تو پھر پاکستان دنیا کے نقشے پر آپ کو کہاں سے کہاں ملے گا؟ 61 ڈگری سے 77 ایسٹ والی سائڈ پہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پاکستان کا نقشہ ہے. اس طرح پاکستان کا نقشہ آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. اب آپ نے یاد کرنا ہے، بولیے بیٹے کیا یاد کریں گے؟ پاکستان دنیا کے نقشے پر 23.5 ڈگری 37 عرض بلد شمال، اور 61 سے طول بلد مشرق میں پہلا. یہ پاکستان ہے. پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، ادھر ایسٹ، ادھر بھارت ہے، انڈیا. پاکستان کے مغرب میں ایران، شمال مغرب میں افغانستان، شمال میں چین، مغرب اور جنوب میں بحیرہ عرب، عربین سی. یہ پاکستان کا ٹوٹل نقشہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ ہے، اس کو انڈر لائن کر لو. یہ شارٹ آپ کے نوٹس میں بھی بنا ہوا ہے. نہیں بیٹے ہوئے، یہ آپ کے شارٹ، یہ پاکستان کی لوکیشن کیا ہے، پاکستان کا محل وقوع بیان کریں. تو بیٹے سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کسی کے دل میں کوئی کنفیوژن ہو وہ پوچھ سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ لوکیشن تو یہ ہے، لانگ آپ کو، یہ بورڈ کا لانگ ہے، اور بورڈ میں یہ کئی مرتبہ آیا ہوا ہے لانگ کویشچن، بورڈ کا لانگ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوکیشن ہے تو اس لوکیشن کی اہمیت کیا ہے؟ اگر یہ اس جگہ پر پاکستان پایا جاتا ہے تو جو ارد گرد اس کے علاقے ہیں اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنی بک پر دیکھیں گے جہاں بیٹے یہ پوائنٹ نمبر 1 لکھا ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 1 نظر آیا بیٹے لکھا ہوا اگلے پیج؟ وہاں آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے پاکستان کا شمالی حصہ. جلدی سے ہیڈنگ لکھیں گے، پاکستان کا شمالی حصہ. جی انگلش والے بچے وہ لکھیں گے بیٹے ناردرن ایریا آف پاکستان. ہاں جی. اب بیٹے بڑی سادہ باتیں
کہتا ہے مجھے بتاؤ ادھر سے دیکھ کے پاکستان کے شمال میں کون سا ملک ہے؟ بولو، بول نہیں رہے، کون سا ملک ہے؟ بیٹے آپ اپنی نظر توجہ ادھر رکھیں، پاکستان کے شمال میں چین. آپ بتائیں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں یا برے؟ آج کل ایک بڑا منصوبہ چل رہا ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان، زندہ آباد، سی پیک چل رہا ہے. اچھا ہر مشکل میں کون ہمارا ساتھ دیتا ہے؟ بیٹے یہی بات یہاں لکھی، اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں لکھا ہوا. تو اگر یہ بھی آپ یاد نہ کر سکیں کہ جی ہمارے شمال میں چائنا ہے، ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے اور بہت اچھے تعلقات ہیں، کیا یہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ یہی بیٹے بک میں لکھا ہوا ہے. اگلے پیراگراف پر آ جائیں اور وہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے پاکستان کا شمال مغربی حصہ. بلکہ آپ یوں بھی نہ لکھیں، آپ ایک اور ہیڈنگ لکھیں، آپ یہاں لکھیں گے وسطی ایشیائی ممالک. ایک منٹ، بلکہ میں اس میں ایک منٹ بیٹے آپ کی آسانی کے لیے یہاں میں ایک اور کام کر دیتا ہوں. یہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہے، پوائنٹ نمبر 3، اس کو آپ نے بیٹے دوسرے نمبر پر لکھنا ہے. اس کو کیا لکھنا ہے؟ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تیسرے پوائنٹ کو دوسرے نمبر پر لکھیں اور اس پر ہیڈنگ لکھیں پاکستان کا شمال مغربی حصہ. پھر آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، پاکستان کا شمال مغربی حصہ. جی بیٹے نارتھ ویسٹرن پارٹ آف پاکستان یا ایریا آف پاکستان. اچھا بیٹے ادھر بتاؤ مجھے نقشے سے دیکھ کر پاکستان کے شمال مغرب میں کون سا ملک ہے؟ افغانستان. پاکستان اور افغانستان یہ بیٹے موجود ہے نارتھ ویسٹ میں، اور یہ جو ایریا ہے نا، یہ والا جو بارڈر ایریا ہے، یہ بارڈر ایریا جو دونوں ملکوں کے درمیان باؤنڈری لائن ہے، اس باؤنڈری لائن کو بیٹے کہا جاتا ہے ڈیورینڈ لائن. بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو انڈر لائن کر لیے، یہ شارٹ کویسچن ہے. آپ سے پوچھا جائے گا ڈیورینڈ لائن سے کیا مراد ہے، آپ نے بتانا ہے پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے، افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کو ایڈجوائننگ بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان از کالڈ ڈیورینڈ لائن. کلیئر ہوگی بات بیٹے؟ اب آ جائیں دوسرے پوائنٹ پر اور وہاں لکھیں گے وسطی ایشیائی ممالک. وسطی ایشیائی ممالک، جی انگلش میں آپ لکھ لیں گے سینٹرل ایشین کنٹریز. سینٹرل ایشین کنٹریز. بیٹے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے؟ اچھا اب بیٹے یہ بک سے پڑھنے کی سے پہلے، بک کی طرف دیکھنے سے پہلے ذرا مجھے سنیں. اب آپ دیکھیے مجھے بتائیں نارتھ ویسٹ میں کون سا ملک ہے؟ بولیے افغانستان. اچھا جب بیٹے ہم افغانستان کو کراس کرتے ہیں نا تو اس جگہ پر سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. کون کون سے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں؟ نام لکھے ہوئے ہیں، انڈر لائن کریں. یہ پورا پوائنٹ شارٹ کویسچن ہے. قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان. یہ نام یاد کرنے ہیں. اونچا بولیے کیا نام ہے؟ قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان. ایک دفعہ پھر بولیں بیٹے، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان. اچھا یہ ہیں بیٹے اس جگہ پر. اچھا ان کا ہمیں بڑا فائدہ ہے اور انہیں ہمارا بڑا فائدہ ہے. اچھا یہ ہے ماؤنٹینیس ملک، ان کے پاس بھی پہاڑ ہیں، ان کے پاس بیٹے سمندر نہیں ہے. اچھا ان کے پاس ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے اور ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے. خیر ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جو اس سے ریلیونٹ ہے وہ کیا، ان کے پاس بیٹے سمندر نہیں ہے اور ہمارے پاس سمندر ہے. اور اس سمندر، یہ بات ہم بعد میں، یہاں پر پائے جاتے ہیں بیٹے عرب ممالک. کیا پائے جاتے ہیں؟ عرب. اچھا اب پتہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس سمندر نہیں جبکہ ان کے پاس آئل اور گیس بہت ہے اور ہمارے پاس آئل اور گیس نہیں. ہم نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدہ یہ کیا ہے کہ بھائی آپ ہمارا سمندر یوز کر لیں ٹریڈ کے لیے، راستہ یوز کر لیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں آپ کیا دے دیں؟ آئل اور گیس.
اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیٹے چلتے ہیں اپنے ملک سے, کہاں آتے ہیں, افغانستان سے کیا کراس کرتے ہیں, کون سا, ڈیورنڈ لائن کراس کرتے ہوئے ملک کے اندر آتے ہیں بیٹے, اور پاکستان کے ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں, اور یہاں سمندر پایا جاتا ہے سارا, تو سمندر کے ذریعے وہ بیٹے ٹریڈ کر لیتے ہیں عرب ملکوں کے ساتھ ہیں وہ بیٹے آگے. اب جب انہوں نے ہمارا راستہ یوز کر لیا اور اپنے ٹرک اور اپنی گاڑیاں اور اپنا سارا بیٹے وہ یوں لے آئے اور لا کے انہوں نے اپنا سامان ادھر سے آگے یہاں جہازوں کے ذریعے پہنچا دیا, تو وہ ہمارا راستہ یوز کر رہے ہیں, ہم اس کے بدلے میں ان سے کیا لے رہے ہیں, آئل اور گیس. وہ بھی زرعی ملک ہیں, ہم بھی زرعی, وہاں آبادی کم ہے اور ان کے پاس وسائل بہت زیادہ, لہذا پاکستان کو ان ممالک کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد بیٹے اگلا پوائنٹ لکھیں گے جی, پاکستان کا مشرقی حصہ, بہت ہی آسان, پاکستان کا مشرقی حصہ, جی بیٹے ایسٹرن پارٹ آف پاکستان. اب یہ ایسٹرن آ گیا, ایسٹرن پارٹ آف پاکستان, ایسٹرن پارٹ پاکستان کے ایسٹ میں کون سا ملک ہے بیٹے بتاؤ, بھارت. آپ جانتے ہیں ہماری ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دشمنی, وہ جو دوستی ہے اس کو میں دشمنی, تو وہ جو ہے بیٹے وہ کہتا ہے جی دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ پیار محبت چلتا رہتا ہے, کشیدگی لڑائی چلتی رہتی ہے, اور اس لڑائی کی سب سے بڑی وجہ کون سی ہے بیٹے, مسئلہ کشمیر. یہ اتنی سی بات یہاں لکھی ہوئی ہے. اچھا اب بیٹے آگے لکھو پاکستان کا جنوبی حصہ, شاباش. اگلے پوائنٹ پر پاکستان کا جنوبی حصہ, جی ساؤدرن ایریا آف پاکستان, ساؤدرن پارٹ آف پاکستان. اچھا میرے بیٹو بات ختم کرنی ہے ہم نے. اب ساؤدرن ایریا وہ بیٹے ساؤتھ میں کیا ہے, بولیے بحیرہ عرب. تو بیٹے اگر یہ والے ملک سمندر کا راستہ یوز کر کے عرب ملکوں سے تجارت کرتے ہیں, تیل اور گیس منگواتے ہیں اور مختلف معدنیات منگواتے ہیں, تو کیا ہم نہیں منگواتے ہوں گے, ہم بھی بیٹے اس سمندر کی وجہ سے کئی ملکوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. لائک آپ انڈر لائن کریں بیٹے, اور وہ کہتا ہے جی ہم بہت سارے ممالک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اور کون سے ممالک کے ساتھ, خلیج فارس انڈر لائن کریں, پرشین گلف کے ساتھ, ملکہ مسلم ممالک کے ساتھ, اور یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. کس کی دولت سے, تیل, اور ہم ان سے تیل منگواتے ہیں اس کے ذریعے, اور تیل منگوانے کے لیے ہمارے پاس 3 اسٹیشن ہیں, 3 بحری اڈے ہیں, نام انڈر لائن کریں, جسے آپ اہم بندرگاہیں, پورٹس کہتے ہیں, سی پورٹس. وہ کون سی ہیں بیٹے, کراچی, پورٹ قاسم اور گوادر. یہ ہمارے پاس سی پورٹس ہیں. ان پر ہمارے وہ جہاز آتے ہیں جو تیل لے کر آتے ہیں, اور پھر وہ واپس جاتے ہیں, اور یہاں سے پھر ہم آگے گاڑیوں کے ذریعے اور بڑے بڑے ٹرکوں کے ذریعے ہم پیٹرول پمپس تک پہنچاتے ہیں ریفائن کرنے کے بعد. تو یہ بیٹے اگلے پوائنٹ پر لکھیں, دیگر ممالک سے تعلقات. اگلی جو لائنز لکھی ہوئی ہیں, دیگر ممالک سے تعلقات, جی ریلیشنز ود ادر کنٹریز, ریلیشنز ود ادر کنٹریز. ادھر سنو بیٹے, بتاؤ مجھے اس سمندر کی وجہ سے ہم بیٹے کن ممالک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, بولیے عرب ممالک, خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ. کہتا ہے صرف انہی کے ساتھ نہیں ریلیٹڈ, بلکہ انڈر لائن کرو, یہ شارٹ کویسچن ہے, ہم اس کے ذریعے بیٹے مشرقی ایشیائی مسلم ممالک لائک انڈونیشیا, ملائیشیا, برونائی, دارالسلام, اور جنوبی ایشیائی مسلم ممالک لائک بنگلہ دیش, مالدیپ اور سری لنکا, ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش, جی. اس کے بعد بیٹے اگلا پوائنٹ, یہاں ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے آپ نے, اضافی. انہوں نے سری لنکا کو بریکٹ سے باہر لکھا, وہ نان مسلم ہے. جی بیٹے وہ کون سے ہیں وہ ذرا لکھیے گا میرے بیٹے. اگلا جو اضافی ایک ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے وہ لکھنی ہے پاکستان کا مغربی حصہ. ہم نے شمال مغربی تو پڑھا ہے لیکن مغربی نہیں پڑھا, تو وہ لکھیں گے, وہ آپ بک والے میں نہیں لکھا ہوا, ہم خود لکھیں گے پاکستان کا مغربی حصہ. جی ویسٹرن پارٹ آف پاکستان, آپ لکھیں گے پاکستان کے مغرب میں. لکھیے بیٹے جلدی سے, پاکستان کے مغرب میں
ایران واقع ہے. ایران از لوکیٹڈ آن دا ویسٹ سائڈ آف پاکستان. ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے. ایران از آلسو اے مسلم کنٹری. تو شیعہ مسلمان نہیں ہوتے؟ اے ظالم آدمی. جی ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے. اور جب بلکہ مختصر کر لیتے ہیں, سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں. Iran is also an Islamic country. When Pakistan came into being, Iran was a country who recognized Pakistan in 1947. Better relations دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پر ہم نے یہ بیٹے اپنا اس میں آپ نے شامل کر لینا ہے, اور اینڈ پر آپ نے ایک ہیڈنگ لکھ دینی ہے خلاصہ کلام, کنکلوژن. اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ پاکستان بہت اچھی جگہ پر ہے, پاکستان بہت ترقی کرے گا, اور ان ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ اتنے 2-3 جملے آپ نے لکھ دیں. یہ بتاؤ کویسچن آپ کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ اوکے. کاکا پارٹی کل آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے.